السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز میں خوش آمدید ہے۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تکبیر تشریق کے حوالے سے چونکہ اب یہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ آگے آئے گا اور اس میں ایام تشریق کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے جن کو نہیں پتہ ان کے لیے یہ چھوٹا سا کلپ ہے کہ آپ اگر ایام تشریق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تکبیر تشریق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تنویر الابصار کا حوالہ ہے، بارہ شریعت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی جلد کے اندر ایام تشریق کے اندر تکبیر تشریق کہنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ بہار شریعت پہلی جلد صفحہ نمبر 784 پر یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کرنی ہے آپ نے تکبیر تشریق۔ 9ویں ذی الحجہ، 10 نہیں 9 یاد رکھیں، 9ویں ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری جاری، 9 10 11 12 اور 13، یہ 5 دن بنتے ہیں۔ 9 10 11 12 اور 13، یہ 5 دن ہیں ایام تشریق کے، اور ان میں تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی۔ 9ویں کو آپ نے فجر کے ٹائم شروع کرنا ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز میں بھی آپ نے پڑھنی ہے، مغرب میں نہیں پڑھنی۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ ہر فرض نماز پنجگانہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں سلام کے فوراً بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ تکبیر تشریق ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس کو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہر فرض نماز پنجگانہ کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے کہیں گے، 3 مرتبہ کہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو وہ نہ کہے، اس پر واجب نہیں، لیکن کہہ لینی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پڑھنی چاہیے۔ اگر امام بھول گیا، نہیں پڑھ سکتا تو مقتدی پڑھ لیں، مقتدی اونچی آواز سے پڑھ لیں، یہ پڑھنا لازمی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بلا جھجک کمنٹ کے اندر پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔